السلام علیکم سامعین، کاشن بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم سپر برین آف اسلام کا 48واں حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور عنوان 39واں ہے، صفحہ نمبر ہے 339۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سامعین کہ یہاں پہ جابر بن حیان اور چھٹے امام کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر نے پوچھا، بعض لوگ خودکشی پر کیوں مائل ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، خودکشی کرنے والے لوگ مذہبی ایمان نہیں رکھتے۔ جو کوئی مذہبی ایمان رکھتا ہو وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ تو نے آج تک کوئی ایماندار شخص خودکشی کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ مسلمان جہاد کرتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے، لیکن اپنے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتا۔ مذہبی ایمان نہ رکھنے کے علاوہ جو چیز کسی انسان کو خودکشی کرنے پر مائل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زندہ رہنے کا ارادہ سست پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہر زندہ وجود میں سب سے مضبوط ارادہ زندہ رہنے کی طرف میلان ہوتا ہے۔ یہ تمائل انسان کو کام پر لگاتا ہے اور اسے شادی کرنے اور اپنے بیوی بچوں کی رہائش کے لیے گھر بنانے پر مائل کرتا ہے۔ بعض لوگ جو مذہبی ایمان سے محروم ہوتے ہیں ان میں زندہ رہنے کا ارادہ سست پڑ جاتا ہے۔ ارادے کے سست پڑ جانے کی بھی چند وجوہات ہیں۔ ان میں ایک وجہ کاہلی ہے اور وہ انسان اس قدر سست ہو جاتا ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت زیادہ سستی وجود میں آ جاتی ہے جس سے ناامیدی جنم لیتی ہے۔ اسی ناامیدی کے نتیجے میں انسان اپنے ہاتھ اپنے خون سے رنگین کر لیتا ہے۔ زندگی کے ارادے کے سست پڑ جانے کی ایک دوسری وجہ جوا بازی ہے جو ہمارے مذہب میں سختی سے منع ہے۔ جوئے میں انسان اپنا تمام مال و متاع نہایت مختصر مدت میں کھو دیتا ہے اور جب سوچتا ہے کہ اس نے اپنے کئی سالوں کی کمائی تھوڑی دیر میں لٹا دی ہے تو ناامیدی اس پر غالب آ کر اسے خودکشی پر مائل کر دیتی ہے۔ زندگی کے ارادے کے سست پڑ جانے کی ایک اور وجہ جنون ہے جو زیادہ تر موروثی ہوتا ہے اور آباء و اجداد کے شراب پینے کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا جنون مسلمانوں میں نہیں ہے، کیونکہ مسلمان شراب نہیں پیتے جس کی وجہ سے ان کی اولاد جنون کا شکار نہیں ہوتی، لیکن وہ قومیں جو شراب پیتی ہیں ان میں دو بیماریوں کے وجود میں آنے کا خطرہ موجود رہتا ہے، ایک دماغ کا خبط اور دوسرا لقوہ۔ موروثی جنون جو آباء و اجداد کے بہت زیادہ شراب پینے کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، ممکن ہے زندہ رہنے کے عزم کو بغیر کسی وجہ کے ختم کر دے۔ جو کوئی اس طرح کے جنون میں مبتلا ہوتا ہے اپنے خلاف بہانے تراشتا اور اپنے کینے کو اپنے خلاف ابھارتا ہے۔ یہ شخص اپنے خلاف بغض و کینے میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالنے کا سزاوار قرار دے کر موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ جو بعض افراد میں زندہ رہنے کے عزم کو ختم کر دیتی ہے وہ ہمت ہار بیٹھنا ہے۔ اگر ایک مومن مسلمان ہمت ہار بیٹھے تو چونکہ وہ خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہے لہٰذا خودکشی کے بارے میں نہیں سوچتا، لیکن وہ لوگ جو مذہبی ایمان سے محروم ہیں جوں ہی وہ ہمت ہار بیٹھتے ہیں ممکن ہے زندہ رہنے کے عزم کو ہاتھ سے دھو بیٹھیں اور اپنی جان کے خلاف برا ارادہ کر لیں۔ جو اسباب انسان کے زندہ رہنے کے عزم کو ختم کر دیتے ہیں ان میں سستی بہت عام ہے۔ اکثر لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے مافی الضمیر میں جھانک سکے تو وہ محسوس کرے گا کہ ان کی خودکشی کرنے کی اصل وجہ ان میں پائی جانے والی سستی ہے۔ دین اسلام کے احکام کا ایک مقصد انسان کو سستی اور کاہلی سے دور رکھنا ہے۔ اے جابر، آدمی فطرتاً آرام پسند ہے اور بذات کام کرنے کا رجحان نہیں رکھتا۔
ہر آدمی صبح کے وقت سونا چاہتا ہے کیونکہ صبح کی نیند تمام اوقات سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، لیکن دین اسلام انسان کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ فریضہ مسلمانوں میں سستی دور کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ ایک مسلمان شخص جب صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ روزمرہ کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری 4 نمازیں بھی اسی لیے واجب قرار دی گئی ہیں تاکہ مسلمان سستی سے پرہیز کریں۔ جابر نے کہا، میں نے ہندوستانی تاجروں سے جو جدہ آتے ہیں سن رکھا ہے کہ ان کے 3 خدا ہیں۔ ہندوستانیوں کے 3 خداؤں کے نام آپ کو معلوم ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ان 3 خداؤں کے نام ہندی زبان میں برہما، ویشنو اور شیوا ہیں۔ جابر نے کہا، مجھے تعجب ہے کہ وہ لوگ توحید کے بجائے 3 خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے جواب دیا، چونکہ یہ لوگ واحد اور حقیقی خدا کے کلام کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا انہوں نے اپنے تخیل سے 3 خدا وجود میں لا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔ ان کا عقیدہ ہے کہ برہما وہ خدا ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، اور برہما کی کائنات کو وجود میں لانے کے متعلق وضاحت بھی کرتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ برہما اپنی پھونک یا سانس سے کائنات کو خلق کیا ہے۔ جب کائنات وجود میں آ گئی تو ایک دوسرا خدا جس کا نام ویشنو تھا کائنات کا محافظ بن گیا۔ ہندو عقیدے کے مطابق تیسرا خدا جس کا نام شیوا ہے موت یا ہلاکت کا خدا ہے۔ جو کچھ پہلے خدا برہما نے خلق کیا اور کرتا ہے، اسے تیسرا خدا ہلاک اور نیست و نابود کرتا ہے۔ اس کے باوجود کہ دوسرا خدا کائنات کا محافظ ہے، تیسرے خدا کے کام میں رخنہ نہیں ڈال سکتا اور موت و نیست و نابودی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ جابر نے پوچھا، پھر ہندوؤں کو اپنے تخیل سے ویشنو کو وجود میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس خدا کا وجود اس لیے ضروری تھا کہ کائنات کی حفاظت کر سکتا، اور جب کائنات کی حفاظت پر قادر نہیں اور شیوا ہر ایک کو ہلاک اور نیست و نابود کرتا ہے، تو کیا عقل کی روح سے یہی بہتر نہ تھا کہ ہندوؤں کے 2 خدا ہوتے، ایک برہما اور دوسرا شیوا؟ امام جعفر صادق نے جواب دیا، جس سوچ کی وجہ سے ہندو ویشنو کے معتقد ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسا خدا ہونا چاہیے جو کائنات کو موجودہ زمانے میں محفوظ رکھے۔ اے جابر، تجھے معلوم ہے کہ ہندوؤں کا 3 خداؤں پر ایمان لانا اس بات کا باعث ہوا کہ وہ تینوں جنگ کی حالت میں ہوں، اور جو کچھ برہما وجود میں لائے اسے شیوا منہدم کر دے، اور اگر وہ جاندار ہے تو اسے ہلاک کر دے، اور یہ بھی کہ ویشنو کو ہمیشہ شیوا سے برسرِ پیکار رہنا چاہیے، کیونکہ شیوا چاہتا ہے کہ جو کچھ پہلے خدا نے خلق کیا ہے اسے ہلاک یا منہدم کرے، لیکن ویشنو کوشش کرتا ہے کہ شیوا کو اپنے کام میں کامیاب نہ ہونے دے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ہمیشہ ناکام رہتا ہے، اور جو کچھ شیوا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ تیسرے خدا کو کائنات کی حفاظت کے لیے وجود میں لانے کی سوچ اس سے بھی عبارت ہے کہ خلق کرنے اور ہلاک کرنے والے خدا کے درمیان کوئی واسطہ ہونا چاہیے تاکہ زندگی اور موت کے خداؤں کا براہ راست رابطہ نہ ہو، کیونکہ اگر ان کا رابطہ براہ راست ہوگا تو نہ کوئی چیز خلق ہوگی اور نہ مرے گی۔ جابر بن حیان نے کہا، میں جب یہ خیال کرتا ہوں کہ میں موحد ہوں تو میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں، کیونکہ میرے توحیدی مذہب میں اس طرح کا کوئی مسئلہ یا مشکل موجود نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، توحیدی مذاہب میں خالق اور محافظ ایک ہی ہے، اور وہی ہے جو مارتا ہے، کیونکہ یہ بات درست نہیں کہ معدوم کرتا ہے بلکہ حالت تبدیل کرتا ہے، اور دین اسلام میں موت کے بعد قیامت موجود ہے، جو اصول دین میں سے ہے، جس کے مطابق انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی زندگی کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ سامعین کرام، یہاں پہ 39واں عنوان بھی اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں 40ویں عنوان کی طرف، جس کا نام ہے یونانی فلاسفہ۔
تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ جابر بن حیان نے پوچھا، کیا افلاطون اور اس کا شاگرد ارسطو موت کو برحق خیال کرتے تھے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ دو شخص یونانی تھے اور قدیم یونانیوں کا موت کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ انسانی زندگی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ موت کو بنی نوع انسان کی طویل عمر کا ایک مرحلہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب وہ مردے کے لیے تابوت تیار کرتے تو وہ تابوت پر اپنے ذوق کے مطابق رنگ برنگی تصویریں بناتے تھے۔ ان تصویروں میں مرد اور عورت کے ملاپ، رقص اور شکار وغیرہ کے مناظر نقش ہوتے تھے۔ ان تصویروں کے بنانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ تابوت میں موجود جسد کو مردہ نہیں بلکہ زندہ خیال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ یونانیوں کا موت پر ایمان تھا، پھر بھی ان کے فلاسفہ موت کے بارے میں سوچ و بچار سے غافل نہ تھے۔ یونانی ماہر فلکیات ارسطو فلسفے میں بھی صاحب بصیرت شمار ہوتا تھا۔ اس نے موت کے بارے میں کافی غور و خوض کرنے کے بعد کہا، میں اس سوچ سے پیچھے نہیں چھڑا سکتا کہ وہ لاکھوں مرد اور عورتیں جو مجھ سے قبل زندہ تھے وہ کہاں گئے، اور ان میں سے کوئی دکھائی کیوں نہیں دیتا اور کسی کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی، اور مجھے یہ سعادت کیوں نصیب ہوئی کہ میں ان لاکھوں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جو مر گئے ہیں اور کوئی بھی ان میں سے واپس نہیں آیا زندہ ہوں اور زندگی کی خوشیوں سے بہرہ مند ہوں، اور کیا میں بھی ایک دن انہی کی طرح مر جاؤں گا، یا یہ کہ میں جو آج زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار ہوں نہیں مروں گا۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو لاکھوں مرد اور عورتیں مر چکے ہیں اس لیے مرے ہیں کہ انہیں زندگی سے پیار نہ تھا اور وہ زندگی کی خوشیوں سے بہرہ مند نہیں ہونا چاہتے تھے، اس کے باوجود کہ میں اپنے آپ کو مستثنی خیال کرتا ہوں اور مجھے ہمیشہ زندہ رہنے کی امید ہے۔ کبھی کبھار اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا میں موت کے بعد زندگی کا موجودہ خوشیوں سے بہرہ مند ہو سکوں گا؟ کیا میں موت کے بعد لذیذ غذا کھانے کی لذت اٹھا سکوں گا؟ اور کیا موسیقی کی آواز آج کی مانند مجھے لطف پہنچائے گی، یا یہ کہ میں بھی موت کے بعد ان جانوروں کی مانند ہو جاؤں گا جو مر جاتے ہیں؟ اور کیا وہ مرغ جس کا گوشت کل تک میری غذا تھی، موت کے بعد زندہ ہوگا، اور وہ بکرا جسے ہم نے ایک دن بعد ذبح کیا اور اس کے گوشت سے غذا پکائی اور میرے کئی عزیزوں اور دوستوں نے وہ غذا کھائی، کیا موت کے بعد اس کے زندہ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن بعد میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ میں اور بکرے میں بہت فرق ہے، چونکہ میں انسان ہوں اور بکرا حیوان ہے۔ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ رہے، چونکہ انسان کے پاس عقل و علم ہے اور بکرا تو علم و عقل سے محروم ہے، اور اگر مرنے کے بعد میں زندہ نہ رہوں تو آج مجھے یہ خیال نہیں آ سکتا کہ موت کے بعد زندہ رہوں گا اور اپنے آپ کو بھی پہچانوں گا۔ میں موت کے بعد نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو نہ پہچانوں، کیونکہ اگر میں موت کے بعد اپنے آپ کو نہ پہچان سکا تو جو خوشیاں موت کے بعد میرے نصیب میں ہوں گی میں ان سے محظوظ نہیں ہو سکوں گا، اور مجھے موت کے بعد اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے تاکہ مجھے علم ہو سکے کہ یہ میں ہوں جو خوشیوں کی لذت اٹھا رہا ہوں، نہ کہ کوئی دوسرا۔ اس کے بعد ارسطوفوس کہتا ہے، کیا یہ بات ممکن ہے کہ میں بھی لاکھوں زرد پتوں کی مانند ہوں جو خزاں کے موسم میں درختوں سے گرتے اور جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں؟ کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ میں بھی انہی زرد پتوں کی مانند غبار بن کر ختم ہو جاؤں گا، لیکن میرے ضمیر کی گہرائی میں کوئی مجھے کہتا ہے کہ اس طرح نہیں، مجھ میں اور خزاں کے موسم میں درختوں سے گرنے والے زرد پتوں میں فرق ہے۔ میں ذبح ہونے اور پھر غذا میں استعمال ہونے والے بکرے سے برتر ہوں۔
میرا خیال ہے کہ مجھ میں اور بکرے کی نسبت اور موسم خزاں میں درختوں کے زرد پتوں کی نسبت بدرجہ اولیٰ یہ برتری پائی جاتی ہے کہ میں زمانے کے گزرنے کا احساس کرتا ہوں اور وہ زمانے کے گزرنے کا احساس نہیں کرتے۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ زمانے کا گزرنا کیا ہے، اور اب سوچتا ہوں کہ زمانہ بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے، اور میں اس دریا میں پتھر کے تختے کی مانند ہوں جسے جب پانی پہنچتا ہے تو وہ کھڑا نہیں رہتا بلکہ حرکت کرتا ہے۔ پانی اس کے کچھ حصے سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ یہی میری زندگی موجودہ زمانہ ہے۔ دریا کا بالائی حصہ جہاں سے پانی آتا ہے گزشتہ زمانہ ہے۔ دریا کا ڈھلانی حصہ جس کی طرف پانی جاتا ہے آئندہ زمانہ ہے، اور میں جو ایک لمحے کے لیے پانی روکتا ہوں لہٰذا میں حال ہوں، اور چونکہ دریا کا پانی مجھ سے ٹکراتا ہے لہٰذا وہ زمانہ حال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مجھے گزشتہ زمانے سے کوئی دلچسپی نہیں، چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی زمانہ حال ہے اور ہمیشہ زمانہ حال میں زندہ ہوں، اور وہ لمحہ جس میں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں وہ لمحہ حال ہے، نہ کہ گزشتہ زمانہ اور نہ آئندہ زمانہ۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے زمانہ حال میں میری حقیقی زندگی ہے، اور جس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو پہچان سکتا ہوں وہ صرف زمانہ حال ہے۔ میری گزری ہوئی عمر ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو پنجرے سے آزاد ہو کر اڑ چکا ہے اور اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور آئندہ کی عمر ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو فضا میں اڑ رہا ہے اور ابھی تک اسے پکڑ کر پنجرے میں قید نہیں کیا گیا۔ صرف زمانہ حال ہے جو مکمل طور پر میرے اختیار میں ہے، اور میں اس کا مالک ہوں، جس طرح چاہوں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ زمانہ حال میرے زندہ رہنے تک باقی ہے، اور ہر وہ لمحہ جس میں میں احساس کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں وہ لمحہ میرے لیے زمانہ ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ گزرے ہوئے زمانے کو اپنی عمر خیال کرتے ہیں۔ وہ اس پر غور نہیں کرتے کہ جو زمانہ ان پر بیت گیا وہ اب ان کا نہیں رہا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے بعض لوگ آئندہ آنے والے دور کو اپنی عمر خیال کرتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے کہ جو زمانہ ابھی تک نہیں آیا وہ ایسی دولت کی مانند ہے جو ابھی تک حاصل نہیں ہوئی اور اسے اپنی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تعجب ہے کہ کیوں بعض لوگ اس روشن حقیقت کو نہیں دیکھتے اور تسلیم نہیں کرتے کہ زندگی زمانہ حال کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے زمانہ حال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آج اس خوشی کا وقت نہیں، اسے کل پر رکھ چھوڑنا چاہیے۔ وہ اس بات سے غافل ہیں کہ کل ان کا نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ اس کے مالک نہیں بنے۔ آدمی کی عمر زمانہ حال ہے اور یہ زمانہ عمر کے خاتمے کے آخری لمحات تک جاری رہتا ہے۔ انسان کے لیے ہرگز کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جو زمانہ حال نہ ہو۔ گزشتہ کل مکالمے میں بامعنی ہے لیکن فی نفسہ بے معنی ہے، کیونکہ گزشتہ کل موجود نہیں۔ جو چیز موجود نہ ہو کیسے ممکن ہے وہ مفہوم رکھتی ہو؟ آنے والا کل بامعنی ہے لیکن بذات موجود نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی کیسے ممکن ہے مفہوم رکھتی ہو؟ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کل بھی اگر پہنچے تو زمانہ حال ہے۔ میں اگر کل ظہر کے وقت پہنچوں تو ظہر کے وقت حال ہی پاؤں گا، نہ کہ دوسرا دن۔ میری اور دوسرے انسانوں کی زندگی میں گزشتہ اور آئندہ کل صرف مکالمے کی حد تک محدود ہے اور بذات بے معنی اور بے مفہوم ہے۔ جب تک زندہ ہوں مجھے کوئی ایسا لمحہ پیش نہیں آئے گا جو زمانہ حال نہ ہو، اور میں کسی لمحے بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لمحہ گزشتہ کل یا آئندہ کل ہے۔
میرا باپ بھی جب تک زندہ تھا یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ لمحہ گزشتہ کل یا آئندہ کل ہے۔ میرا بیٹا بھی جو جوان آدمی ہے یہ بات نہیں کہہ سکتا، یعنی اس کے لیے عمر کا ہر لمحہ زمانۂ حال۔ جس وقت میں جوان تھا میں ڈیموکریٹس کی اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ اس نے کہا میرا باپ اور میرا بیٹا ایک ہی لمحے پیدا ہوئے، اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ آج زیم قرطیس کے اس قول کی صحت پر مجھے کوئی شک نہیں کہ نہ صرف ایک باپ اور بیٹا بلکہ تمام بنی نوع انسان ایک لمحے یعنی زمانۂ حال میں پیدا ہوئے اور ایک لمحے میں جو پھر زمانۂ حال ہے مر جاتے ہیں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ زمانۂ حال جو میری حقیقی عمر ہے کہیں میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ کیا عمر کا خاتمہ سونے کی مانند نہیں؟ اور میں سونے سے کیوں نہیں ڈرتا، مرنے سے ڈرتا ہوں۔ جب میں سوتا ہوں تو اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو شخص سویا ہوا ہے کیا وہ میں ہی ہوں، اور سونے کے دوران میں اپنی موت کو فراموش کر دیتا ہوں۔ پس موت جو ایک دوسری طرح سونے کا نام ہے، اس سے کیوں ڈروں؟ لیکن یہ طرفداری مجھے تسلی نہیں دیتی اور میرا موت سے ڈر دور نہیں ہوتا، کیونکہ سونے سے پہلے مجھے علم ہوتا ہے کہ سونے کے بعد جاگ اٹھوں گا، لیکن موت سے بیدار نہیں ہوں گا۔ اگر آدمی موت کے بعد سو کر بیدار ہو جاتا تو صرف یونان میں مجھ سے پہلے گزرے ہوئے لاکھوں لوگ بیدار ہو جاتے اور مجھ سے موت کے بعد کی آپ بیتی بیان کرتے، لیکن موت تو ایسی نیند ہے جس کے بعد بیداری نہیں ہے۔ میں امید نہیں رکھتا کہ بیدار ہو جاؤں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ بیدار ہونے کے لیے میرے جسمانی ڈھانچے کا وجود ضروری ہے جو موت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ نہ صرف میرا گوشت، پوست اور خون ختم ہو جائے گا بلکہ میری ہڈیاں بھی غبار میں تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے بعد میرا ڈھانچہ باقی نہیں رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ میں بیدار نہیں ہوں گا، اور یہی وہ بات ہے جو مجھے موت سے ڈراتی ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میری موت کے بعد میرا ڈھانچہ باقی رہے گا تو میں موت سے ہرگز نہ ڈرتا، چونکہ ایک دن بیدار ہونے کا امیدوار ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بیداری کے عوامل موجود ہوں انسان بیداری کا امیدوار رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے مصری موت کے بعد جسد کی ایسی صورت بنا دیتے ہیں جو ہرگز ختم نہیں ہوتی، اور اس کام کے لیے مخصوص انسٹی ٹیوٹ قائم ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی جسد کو موت کے بعد محفوظ بنانے کے کام سے آگاہ نہیں۔ اگر آگاہ ہو تو بھی وہ مردے کے جسد کو محفوظ بنانے کی اجازت نہیں دے گا، چونکہ یونانیوں کا عقیدہ ہے کہ یونانی خدا اس روش کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ایسی روش ہے جو غیر خدا نے بنا لی ہے، اور غیر خداؤں کی روش یونان میں رائج نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ بڑھاپے کے آخری سالوں میں مصر جاؤں اور وہیں مروں تاکہ میرے جسد کو موت کے بعد ایسی شکل دے دیں کہ وہ ختم نہ ہو اور مجھے امید ہو کہ میں موت کی نیند سے بیدار ہو جاؤں گا، لیکن جلد ہی اس سوچ کو ترک کر دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکتا۔ یونان کی خاک کے علاوہ کوئی خاک میرے جسم پر لپیٹی جا سکتی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سوچ پر قائم نہیں رکھ سکتا کہ یونانی خداؤں کی رائج کردہ روش کے علاوہ کسی دوسری روش سے مجھے دفن کرنا درست ہے، کیونکہ میں یونان میں رائج روش کے علاوہ اور اگر کسی دوسری روش کے مطابق دفن کیا جاؤں تو میں نے اپنے وطن سے غداری کی ہے۔ کبھی میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنے وطن میں مروں، اس شرط پر کہ میرے جسد خاکی کو میری موت کے بعد محفوظ رکھیں، اگر ہو سکے تو مجھے مصری روش کے مطابق دفن کیا جائے۔ لیکن پھر میں اس سوچ کو جھٹک دیتا ہوں کیونکہ یونانی خداؤں کی روش کے علاوہ کسی دوسری روش کو قبول کرنا وطن سے غداری کے مترادف ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا مجھے امید دلائیں کہ موت کے بعد میں اپنے آپ کو پہچان سکوں گا اور یہ جان سکوں گا کہ میں وہی رہوں گا جو آج ہوں
اور میں نے عمر کا ایک حصہ ستاروں کو پہچاننے میں گزارا ہے اور ان کے حرکات کے قوانین معلوم کیے۔ اگر خدا مجھے یہ امید دلائے تو میں اس قدر خوش ہوں گا کہ اگر میرے پاؤں ہوتے تو میں رقص کرتے ہوئے قبر کی طرف بڑھتا۔ مجھے اگر یقین ہو کہ موت کے بعد اپنے آپ کو پہچان سکوں گا تو میں کھانے پینے کی لذت کو نظر انداز کر دیتا اور دوسری دنیا میں بھوک اور پیاس مٹاتا۔ اگر اس دنیا میں کھانے اور پینے کا امکان موجود ہوتا۔ کھانا پینا اور سونا مجھے اس دنیا میں اس لیے لذت دیتا ہے کہ میں اپنی عمر کو کم دیکھتا ہوں۔ اگر مجھے ہمیشہ کی عمر ملے تو مجھے کھانے پینے اور سونے کی لذت سے کیا حاجت ہے، کیونکہ سب سے بڑی لذت عمر جاوداں ہے سے محفوظ ہونا ہے۔ جب کبھی موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانوں گا تو میری تمام چیزیں جاوداں ہو جائیں گی اور پھر چھوٹی چھوٹی لذتیں میرے لیے بے معنی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر موت کے بعد اپنے آپ کو پہچانوں تو عمر جاوداں کی میری نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کسی دوسرے کی عمر جاوداں ہوں گی، نہ کہ میری۔ مجھے معلوم ہے کہ اولمپک جس میں خدا رہتے ہیں عمر جاوداں کا مالک ہے، لیکن کیا ہمیشہ کی عمر جاوداں میرے لیے کوئی معنی رکھتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ نہ وہ کسی دوسرے کی ہمیشہ کی عمر ہوگی اور نہ میری۔ ممکن ہے میں سوچوں کہ اگر موت کے بعد میں اپنے آپ کو نہیں پہچان سکوں گا، لیکن چونکہ عمر جاوداں رکھتا ہوں لہٰذا دنیا کی عمر کا شریک ہو جاؤں گا اور اس طرح کوہ اولمپک کی عمر کا بھی شریک ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر اس طرح بھی ہو پھر بھی راضی نہیں ہوں گا، کیونکہ جو کچھ زندگی کے لحاظ سے میری نظر میں اہمیت رکھتا ہے وہ میں ہوں، اور اگر میں نہیں ہوں تو ہمیشہ کی زندگی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح آج کوہ اولمپک کی ابدی زندگی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اے جابر، میں نے تیرے سامنے ارسطوخوس کا قول بیان کیا ہے تاکہ تجھے علم ہو سکے کہ یونان میں ایسے لوگ موجود تھے جو موت کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، اور مجموعاً موت کا موضوع کئی مرتبہ گزرے ہوئے زمانے میں لوگوں کے ایک گروہ کی سوچ کا ہدف بنتا رہا ہے۔ جابر نے پوچھا کہ ارسطوخوس اور دوسروں نے ان نظریات سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، چونکہ وہ ملحد نہیں تھے اور ہم مسلمانوں کی مانند قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا موت سے بہت ڈرتے تھے۔ جن لوگوں نے بھی ارسطوخوس کی مانند موت کے بارے میں سوچ بچار کی ہے، ان میں سے اکثر اس بات سے ڈرتے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کے بعد زندہ رہیں لیکن جسم کھو دینے کے نتیجے میں اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں۔ لیکن ایک مسلمان، وہ بھی مومن، موت کے بعد اپنی عاقبت کے بارے میں مطمئن ہے اور اسے معلوم ہے کہ موت کے بعد خداوند تعالیٰ نے جو وقت اس کے لیے معین فرمایا ہے اس وقت زندہ ہوگا، اور اس وقت زندہ ہو کر نہ صرف اپنے آپ کو پہچانے گا بلکہ اعمال کا حساب بھی دے گا۔ وہ اپنے وجود کو اس قدر مکمل طور پر محسوس کرے گا کہ اپنے اس جہان کے اعمال کا حساب دے سکے، اور اگر نیکوکار ہوا تو جنت میں جائے گا ورنہ اسے اس کے کردار کی سزا ملے گی۔ سامعین کرام، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ ہم لوگ موجود ہیں صفحہ نمبر 346 پر۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔